کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی۔ اس نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے اس کے اندر اس کی ہزاروں حکمتیں، اور جس چیز کو اس نے پیدا فرمایا ہے اس چیز میں لوگوں کے لیے ہزاروں آسانیاں ہیں۔ کوئی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں کی۔ ما خلقت ھذا باطلا، کسی چیز کو باطل تخلیق نہیں کیا، مقصد کے تحت ہر چیز کو بنایا۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ یا اللہ انسان کیوں بنائے، تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقاصد کا جب تعین ہو جاتا ہے تو سفر آسان ہوتا ہے، جب مقاصد کا تعین نہیں ہوتا تو سفر نہیں ہو سکتا، پھر انسان گھومتا رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے بد نصیب وہ شخص ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میرا مقصد کیا ہے، وہ ایسے بھٹک رہا ہے بیچارہ، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے۔ لوگ روپ بدلتے ہیں ساری زندگی، مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو مقصد کا پتہ چل جاتا ہے نا، وہ پھر رستے کا بھی تعین کر ہی لیتے ہیں۔ جس شخص کو اندازہ ہو جائے نا کہ میں نے کراچی جانا ہے، میری منزل کراچی ہے، تو تعین کر لے گا کہ میں نے جی ٹی روڈ کے رستے بس پہ بیٹھ کے جانا ہے، یا میں نے ٹرین کے رستے ٹرین پر بیٹھ کے جانا ہے، یا میں نے ہوائی سفر کر کے جہاز پہ جانا ہے۔ لیکن جس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ اس زمانے میں نے یہ دیکھا ہے، تاجر بھی بھٹک رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میرا مقصد کیا ہے، بس بھٹک رہا۔ بہت سارے ٹیچر ہیں بیچارے بھٹک رہے ہیں، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکچرار ہے، انجینئر ہے، بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، اس کو تعین ہی نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، لوگ بھٹک رہے۔ یاد رکھ لیں، مقصد بنا لو گے تو زندگی کسی کام لگ جائے گی، اور اگر کوئی مقصد ہی نہیں زندگی میں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے جن چیزوں کا ہم نے مقصد بنایا ہوا ہے، اس کا تو کوئی رزلٹ ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو یہ تو بڑی عارضی سی چیز ہے۔ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ آپ کوئی ایسا کام کر دیں جس سے شہرت ہو جاتی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ بہت سارے لوگوں کا مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی کوئی ہوں، تو یہ کوئی مقصد تو نہ ہوا، اپنا آپ دکھانا۔ کیا اس سے کیا نفع ہوگا؟ ایک شخص نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں بہت مالدار ہوں، ٹھیک ہے، شہرت ہو گئی مالدار ہونے کی وجہ سے، تو کل جب کوئی اس سے زیادہ مالدار آ جائے گا تو اس کی شہرت ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی مقصد ہے؟ ایک شخص نے تہیہ کر لیا کہ میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، کہ مجھے پورا پنجاب جانے، ٹھیک ہے، اس نے پنجابی ادب کے اندر، زبان کے اندر کچھ خدمات سر انجام دیں، صوبے کی کچھ محنت کر لی، وہ معروف ہو گیا، پنجاب اس کو جاننے لگا۔ لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ایک ایسا شخص اٹھا جس نے پورے پاکستان میں نام پیدا کر لیا۔ تو شہرت کوئی مقصد نہیں، دولت کوئی مقصد نہیں بھائی۔ بچے پالنا، میں بچے کی شادی کر لوں، تو یہ کوئی مقصد ہے؟ جس بیٹی کا باپ فوت ہو گیا، ابھی بیٹی ماں کے پیٹ میں تھی، تو کیا اس کا بیاہ نہیں ہوا؟ کیا اس کو رشتہ نہیں ملا؟ کیا اس بچی وہ اپنے سسرال نہیں پہنچی؟ کیا مقاصد ہے؟ اتنی قیمتی زندگی، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنی قیمتی زندگی، اتنی حسین زندگی، اتنا خوبصورت لمحہ، کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کے پاس وجود کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ قیمتی ہے، تو سانسیں چل رہی ہیں پر بیکار ہیں، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، لیٹ گئے اٹھ گئے چل دیے، بیکار وقت گزر رہا، اتنے خوبصورت وجود کو بیکار کر دیا۔ اور پھر روحانی طور پر اللہ نے انعام کیا، اتنی بڑی قوت دی کہ رسول اللہ کا غلام ہی بنا دیا، ایمان کی قوتیں دے دی۔
چاہیے تھا کہ انقلاب برپا کر دیتا. اتنا قیمتی تیرے پاس سرمایہ دولت ایمان، کوئی مقصد ہی نہیں. سن لیں، بڑا مزے والی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور جو یہ بھی نہیں سمجھا وہ پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا. ادھر دیکھیں، محنت کر کے دین نہیں حاصل کرنا پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دولت دے دی. اس سے آگے بڑھو. کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نارمل پیدا نہیں ہوتے، ساری زندگی دوائیاں کھاتے گزر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر فضل کیا، تجھے نارمل پیدا کیا. تجھے نہیں، اس نے نہیں کہا جا دروازہ دروازہ صحت کے لیے دوڑ، یہ بھی آسانی کر دی. کہا تو مقصد پہ چل، مقصد پہ چل. پھر اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی دولت دے دی اور مالی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت تنگ دست پیدا نہیں کیا، روٹی روزی کا مسئلہ چل رہا ہے، اللہ نے اتنا مجبور نہیں کیا کہ وہ پردیس جائے یا ادھر جائے یا بھاگے، تو اس کا مطلب ہے رب کریم نے تجھے یہ نعمت دے کے بھی کہا ہے کہ یار تو کسی اور کے لیے نہیں، تو میرے لیے ہے. یہاں بھی تجھے اس نے فارغ البال کر دیا. اور اگر گھریلو طور پر بھی کوئی ایسی خاص ذمہ داری اللہ نے تیرے اوپر نہیں ڈالی، نظام چلتا ہے، اس کا مطلب ہے رب چاہتا ہے تو اور زیادہ بڑھ کے کسی مقصد کے لیے نکلے. لیکن اگر لوگ دولت کو کھانے پینے کا مقصد بنا لے اور فارغ ہوں تو گھومنا مقصد بنا لے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حسن کی دولت عطا کرے تو وہ تصویر کھینچ کے اس کو سامنے کرنا مقصد بنا لے تو ضائع کیا. یہ ضائع ہے، اس کا مطلب کوئی نہیں، مقاصد ہی نہیں. جس بندے کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے کبھی وہاں گرتا ہے، یہ جو دو چار چیزیں شہرت دولت، یہ کوئی مقاصد نہیں، یہ تو رستے ہیں. جنہوں نے مقاصد بنائے انہوں نے کمال کر دی. میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے سنگلاخ لوگوں کے سامنے تبلیغ شروع کی، پتھروں کی طرح سخت لوگ تھے. میرے محبوب نے مقصد بیان کیا، فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں تمہیں صرف اخلاق نہیں سکھاؤں گا، مکارم الاخلاق، جو دنیا کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہے تمہیں وہ والے اخلاق سکھاؤں گا. تم جتنے مرضی بھٹکے ہو، جتنے مرضی بہکے ہو، جتنے مرضی الجھے ہو، پر میں آیا ہوں، چھوٹی بات نہیں کی. مکارم الاخلاق کے لفظ ہے حدیث میں، فرمایا میں تمہیں اعلیٰ، میرے نبی پاک نے تعین کیا کہ میں نے تمہیں تمہارے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں، تمہارے اخلاق سنوارنے. وَيُزَكِّيكُمْ، جو اللہ نے حضور کو مقاصد دے کے بھیجا، یَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ، محبوب تلاوت کریں گے تمہیں پاک کر دیں گے. ان مقاصد میں پھر میرے نبی پاک نے کمال کیا.